बगैर निकाह मोहब्बत मौत का खेल है। मोहब्बत नाम की जो बीमारी है बज़ाहिर तो बड़ी खूबसूरत है, लेकिन उसके फल बहुत कड़वे होते हैं। ये शेर व शायरी और अफसानों में अच्छी लगती है। मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर की बदौलत गैर महरम से चैटिंग करने की बीमारी आम होती जा रही है। चंद घंटों की चैटिंग के बाद उससे मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत एक अंधी दुनिया का डिज़ाइन करती है। मोहब्बत एक झूठा ख्वाब है। फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए अजनबी शख्स से दोस्ती करके उसके साथ घूमते फिरना, ज़्यादातर लड़कियां बिना सोचे समझे खुद फैसला ले लेना। शादी के बाद मालूम होता है कि वो गुस्सा वाला है, बात बात पर गाली निकालता है। तुम ना उसके ख़ानदान को जानते और ना उसकी नस्ल को जानते थे। घर से भाग कर शादी कर रहे हो। शादी के कुछ दिन बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। शौहर के साथ उसके घर वालों का ज़ालिमाना रवैया से लड़की का चैन और सुकून ख़त्म हो जाता है। तोहमत लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लड़की ससुराल से मायके वापस चली आती है तो नौबत पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। बराए मेहरबानी मोहब्बत सिर्फ इनकी शक्लें देखकर ना करें। बेहतर ये है कि ये काम आपके माँ बाप को करने दें। जब शादी बाप करता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद बाकी रह जाती है। अगर सिर्फ दोनों ही होते हैं तो मुश्किलें और बढ़ जाती है। तब उस अजाब से बचने और बचाने वाला कोई नहीं होता। मोहब्बत एक झूठा ख्वाब है। शादी से पहले जन्नत की सैर कराती है, शादी के बाद उसका भरम खुल जाता है। खुद खुदारा ईंट पर बैठकर किसी बेवकूफ़ के जुमलों से या उसकी शक्ल से पसंद ना करे, ना उसके बुलाने पर होटल जाए। बग़ैर निकाह मोहब्बत का एक बड़ा सबब मखलूत तालीम, निज़ाम और टीवी पर फिल्में देखना है। मोबाइल पर फहश और गंदी वेबसाइट देखना, लड़कियों नौजवानों से नेट या मोबाइल पर चैटिंग करना वगैरह। आज मदारिस और यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तालीम के लिए एक बड़ी तादाद मर्द असातिज़ा की होती है। बालिग लड़कियां इन गैर महरम असातिज़ा के सामने बेपर्दा प्रोफेसरों और हम जमात के लड़कों से बेहिजाब गुफ्तगू करते नज़र आती है। यहीं से निगाहों से दिलों तक फासला तय होते हैं। रफ्ता रफ्ता दिल व निगाह की सरगर्मियाँ उरूज पाती हैं। लड़कियां बनसवर कर अपने हुस्न व जमाल की नुमाइश करते अपने आप को सजा कर पेश करती है, और लड़के इन लड़कियों पर डोरे डालने में मसरूफ़ रहते हैं। बिजलियां देखने वालों पर गिराते आए, बिजलियां देखने वालों पर गिराते आए, तुम जिधर आए आग लगाते आए। हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपने तकरीर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते हुए लड़के और लड़कियां बाहमी रजामंदी के साथ जिनसी मिलाप करते रहते हैं। तहसील इल्म का कोई मुखालिफ नहीं, मगर मखलूत तालीम के नाम पर जिना जैसे बीमारी गुनाह को फ़रोग़ दिया जा रहा है। एक लड़की का कहना है कि जब हम होटल पहुँचे तो पहले पानी पिलाया, फिर अच्छी गुफ्तगू की, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बेलिबास हो गया। उसने कहा कि तुम भी मेरा साथ दो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए ही मेरी ज़िंदगी है। इस तरह की बातें कहते हुए उसने उस लड़की को मजबूर करके उसके भी लिबास उतार दिया। एक ऐसे आदमी के कहने पर ना उसका ख़ानदान जानते हैं, ना उसकी नस्ल का पता है, ना उसकी पसंद और नापसंद जानते हैं।
اپنی زندگی کی قیمتی متاع بغیر کچھ ادا کیے وہ ایک مسکراہٹ کی قیمت پر، وہ ایک میٹھی بول کی قیمت پر ہماری زندگیوں کو لے رہا ہے۔ چند دنوں بعد جب اس کا ہوس ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دونوں میں غلط فہمیاں اور تلخیاں شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آپ کو ہوٹل بلاتا ہے، آپ کے انکار کرنے پر تمہاری پہلے کی جو تصاویر جو بغیر لباس کے لیا ہوا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ پھر آپ ہوٹل چلے جاتے ہو۔ ایسی غلطی کرنے کے بعد اگر شادی بھی ہو جائے تو آپ کی زندگی کا کوئی پل سکون سے نہیں گزرتا۔ پھر آپ خودکشی کا سوچتے ہو۔ اللہ تمام ایسے معصوم بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ نکاح کے بغیر آزاد شہوت رانی، عریانیت، بے حیائی، بے پردگی اس دور کا فتنہ ہے جس نے انسان کو شہوت اور ہوس کا دیوانہ بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ اوپن مائنڈڈ اور براؤ مائنڈڈ ہونے کا سہارا لے کر بے شرم اور بے حیا ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم اوپن ہیں، ہم سب کھلا کرتے ہیں، اور خود کو غیر مردوں کے لیے نمائش کا ذریعہ بن گئی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی کی نکاح کے بغیر آزاد شہوت کو فروغ دے رہے ہیں، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا مطلب یہی ہے کہ آزاد شہوت، جب چاہے جہاں چاہے ہوس کو پوری کرنے میں کوئی قباحت نہیں، آزادی، اس کو آزادی نہیں کہتے۔ حکومتیں اور عدالتیں ایسے جوڑوں کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور میڈیا بھی اسے دکھا رہی ہے، جو شادی کے بندھن میں بندھے بغیر اپنی مرضی سے لڑکا اور لڑکی ایک چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا یہ عمل زنا کی تعریف میں نہیں آتا۔ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر عدالت ہم جنس پرستی کو بھی سند جواز عطا کر دی ہے۔ میڈیا اس کی ہمنوائی کرنے میں پیش ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہمارا ملک بھی یورپ اور امریکہ کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آئے گا۔ اسلام جنسی جذبات کو دبانے کا قائل نہیں ہے، وہ جنسی جذبے کو نکاح کے ذریعے صحیح سمت، صحیح وقت میں عطا کرتا ہے۔ جنسی جذبات کی تکمیل ایک اہم انسانی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو نکاح کے بغیر پورا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے کم و بیشر کئی ملکوں میں اسے قابل سزا جرم تصور نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ میں ان گنت غیر شادی شدہ جوڑے ایک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ان سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ سیریلوں، فلموں اور ڈراموں میں مرد اور عورت کے تعلقات کو آزادی بخشی گئی۔ باہمی رضامندی سے کوئی بھی مرد اور عورت کسی بھی طرح کا تعلق قائم کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ بنا شادی کے مرد اور عورت ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور چاہے تو اولاد بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایک شخص کے لیے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ہونا فخر کی بات بتائی گئی، اور میڈیا نے شادی جیسے اہم رشتے کو ایک بوجھ اور ایک مصیبت سمجھ کر مصیبت کے سوچ کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ افسوس کہ ہم جنس پرستی کو قانونی شکل حاصل ہو گئی ہے۔ اب مردوں کی آپس میں اور عورتوں کے آپس میں شادیاں عام بات بن چکی ہے۔ میاں بیوی اپنی رضا اور خوشی سے اس بات پر متفق ہو کر زندگی گزاریں گے کہ وہ صرف ایک دوسرے کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ ادھر ادھر منہ مارنے میں بھی آزاد رہیں گے۔ یہ بات انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا کر گلیوں میں پھرنے والے ان آوارہ کتوں کی سطح پر لا کر کھڑا کرتی ہے، جو جنسی تعلق قائم کرتے وقت کسی قانون اور اخلاقی ضابطے کے پابند ہو۔ مغربی معاشرے میں یہ کوئی عیب نہیں، لیکن مشرقی معاشرے میں اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔
ایک ملک کی عورتوں نے ایک ایسے مظاہرے میں شرکت کی جس میں اس ملک کی اطراف کی عورتیں شامل تھیں۔ وہاں کے مختلف علاقوں میں مظاہرہ کر کے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کھلی جنسی آزادی پر پابندی لگائی جائے۔ اس مظاہرے میں 1 لاکھ عورتوں نے شرکت کی۔ شہوت کا زور ہے تو عبادت پہ زور دے، شہوت کا زور ہے تو عبادت پہ زور دے، دل میں ہے بے سکون تو عبادت پہ زور دے۔